اسی طرح یہ تعویذ ہے، یہ دم ہے، یہ دنیوی طریقے علاج ہے. جہاں اس میں کوئی شرکیہ بات آئے گی یا غلط بات آئے گی وہاں اس کو شریعت غلط کہے گی، ورنہ یہ ایک طریقے علاج ہے. جیسے دوا دے کر پیسے لینا جائز ہے، اجرت تعویذ کی اجرت بھی جائز ہے. اور جو صحیح تعویذ ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. جو حلال غذا ہے اسے حلال کہا جائے گا، جو حرام ہے اس کو حرام ہی کہا جائے گا. تو یہ دین اور دنیا میں تشریح کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا. تو دین اور دنیا کا کچھ فرق ذہن میں آیا یا نہیں؟ احکام تشریعہ وہی ہوتے ہیں جس میں اوامر اور نواہی ہو، حلال حرام کی باتیں ہوں، اور حکم بھی ایسا ہو جو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کا نفع نقصان عذاب ثواب آخرت میں ملنا ہو. اب نماز کا حکم آیا، جو پڑھتا ہے اس کو فائدہ آخرت میں ملے گا نا، اور جو نہیں پڑھتا اس کے عذاب بھی. روزے، یہ حکم تشریع ہے. روزے حج کا حکم آیا، جس پر روزہ حج فرض ہے اگر وہ رکھتا ہے اس کو اجر ملے گا اور قیامت میں آخرت میں، اور جو نہیں رکھتا اس کو سزا ہوگی آخرت میں. لیکن اگر آخرت کا امر نہیں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، تو یہ وحی کیسی تھی کہ اس بچے کی حفاظت کیسے کرنی ہے. دنیا کا ایک کام تھا، اس لیے ہم اس کو نبیہ نہیں مانتے، کیونکہ یہ وحی نبوت نہیں تھی، اس میں احکام شریعہ نہیں تھے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالی نے وحی فرمائی. تو ہم شہد کی مکھی کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ وہ شہد تیار کرتی ہے جو دنیا کے فائدے نقصان کی چیز ہے، آخرت کا فائدہ نقصان اس سے کوئی متعلق نہیں. تو پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ جو وحی خاص ہے وہ احکام شریعہ کی وحی ہے. دوسرا یہ کہ اس وحی میں قطعیت ہوتی ہے، ولی کے کشف میں ظنیت ہوتی ہے. اس طرح خرق عادت ہے. عادت یہ ہے کہ جوڑا ہو اونٹ اونٹنی کا، پھر اونٹنی پیدا ہو، یہ عادت ہے. اور خرق عادت ہے کہ پہاڑ سے نکل آئے، جیسے ذاکر صالح علیہ السلام. عادت یہی ہے کہ سانپ سپنی کے انڈے سے پیدا ہو، اور خرق عادت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک کے سانپ بن جائے. یہ خرق عادت ہے نا. عادت یہی ہے کہ نابینے کی آنکھ پر جھلی آ گئی ہے، آپریشن سے یا دوائی سے ہٹا دی جائے تو نظر آنا شروع ہو جائے. اور خرق عادت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھر جائے یا یوسف علیہ السلام کی قمیض لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے. تو یہ عادت اور خرق عادت کا فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. خرق عادت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور اس میں قیاس کا بھی کوئی دخل نہیں. ایک ہی وقت میں ایک کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی ہے، نبی کے ہاتھ پر نہیں ہوتی. قرآن میں ہے حضرت مریم ولیہ ہے، نبیہ نہیں، ان کو بے موسم پھل مل رہے. زکریا علیہ السلام نبی ہے، ان کو نہیں مل رہے. آصف بن برقیہ صحابی ہے سلیمان علیہ السلام کے، وہ تخت لا رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نہیں لائے بلقیس کا تخت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ان کی محبوبہ ترین بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کون عورت ہے جس کو اولاد کا شوق نہ ہو؟ لیکن انہیں بیٹی بھی نہیں دی خامد ہوتے ہوئے بھی، اور مریم کو بیٹا دے دیا بغیر خامد کے.
کہ مرد عورتوں پھر اولاد پیدا ہو، اور خرق عادت یہی ہے کہ بغیر خاوند کے اللہ تعالیٰ بیوی مریم کو بیٹا عطا فرما دے۔ ہم عادت کو عادت سمجھتے ہیں، اور خرق عادت جو ہے اس کو خرق عادت سمجھتے ہیں۔ عادت میں تو کچھ اختیار ہوتا ہے، خرق عادت میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اب جو نیچریت کی طرف چلے گئے وہ تو کہتے ہیں کہ خرقیات کا ویسے ہی انکار کرتے ہو سکتا ہی نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کس سے؟ آپ سے یا اللہ سے؟ کہ جی ہو سکتا ہی نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کس سے نہیں ہو سکتا؟ اگر کہیں کہ انسان سے تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ انسان سے نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا فعل ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ سے نہیں ہو سکتا تو پھر گویا آپ نے اللہ کی طاقت اپنے جتنی مانی ہے، اس سے زیادہ نہیں مانی کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا انکار کرنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر کہنا کہ جی ہم توحید والے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کے علم کا انکار کرتا ہے، وہ توحید کہاں رہی؟ تو اس لیے یہ جو عادات ہے، ایک تو وہ فریق نکلا کہ انکار کر دیا خرق عادات کا بھی۔ اب عادت یہی ہے کہ بھیڑیا بھیڑیے کی طرح آواز نکالے، اور خرق عادت یہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرح بول کر باتیں کر رہا ہے۔ ایسے واقعات آتے ہیں نا، بیل کی آواز نکالے، یہ عادت ہے۔ اور بخاری شریف میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ بیل بات کر رہا ہے انسانوں کی طرح، یہ خرق عادت ہے۔ تو خرق عادت اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور ایک فریق دوسری طرف نکل گیا کہ وہ ایک خرق عادت دیکھی، سب میں مان لی کہ ساری سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عادت اللہ یہی ہے کہ میاں بیوی ہو پھر اولاد پیدا ہو۔ خرق عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اب جنہوں نے انکار کیا، اتنی موٹی کتاب لکھی عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ بن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، یوسف ترخان ان کا باپ تھا۔ اور دوسری طرف کہ جو بھی کنواری حاملہ ہو جائے سمجھے کہ شاید عیسیٰ ہی پیدا ہونے لگا ہے، اس جزیے کو کلیہ بنا لیا جائے۔ ایک واقعہ سنا پڑا کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہر بھیڑیا جب چاہے انسانوں کی طرح بول سکتا ہے، جب چاہے بھیڑیوں کی طرح بول سکتا ہے، اس کو کلیہ قاعدہ بنا لینا یہ بھی غلط ہے۔ ہم اس بات پر پکے ہیں کہ جو عادت ہے اس کو ہم عادت سمجھتے ہیں، اور جو خرق عادت ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ خرق عادت ولی کی آنکھ پر ظاہر ہو، اس کا نام کرامت ہے۔ اگر یہ نبی کی آنکھ پر ظاہر ہو، اس کا نام معجزہ ہے۔ لیکن فرق وہی جو میں کر رہا ہوں کہ ولی اس کرامت پر چیلنج نہیں کر سکتا، عین اسی وقت 100 آنکھوں پر ظاہر ہو سکتی ہے، اور نبی اپنے معجزے پر چیلنج کرتا ہے پوری امت کو کہ کوئی ایسا نہیں، اور کسی کے ہاتھ پر وہ معجزہ اس وقت کر کے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے چونکہ یہ بحث بھی نبوت میں آ جاتی ہے نا، معجزات اور خرق عادت کی، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ میں ہر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ خرق عادت ہے، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں۔ عین ممکن ہے بڑے کے ہاتھ پر نہ ہو، اور پھر عین ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے معراج کی رات وہ اتنا زمین کو کھینچ دیا کہ فوراً بیت المقدس پہنچ گئے، تو کیا ہجرت کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن نہیں، وہاں باقاعدہ اونٹنی خریدی ہے، پورا سفر طے کیا ہے، ساری مشکلات برداشت فرمائی ہے۔ پانی اختیار میں ہو تو تیمم جائز ہے نہیں،
معلوم ہوا کہ جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی نکلا تھا وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ جب چاہے نکال دے، ورنہ دوسرے وقت میں تیمم بھی تو حضرت نے فرمایا ہے نا. تو آپ کے اپنے اختیار میں نہیں تھا وہ. تو معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی. اب دیکھیے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا قرآن پاک میں ذکر ہے. حالانکہ قرآن پاک عیسائیوں کی گمراہی کے بعد نازل ہوا ہے نا، اور عیسائیوں کی گمراہی یہی تھی کہ انہوں نے ان معجزات کو مسیح علیہ السلام کی اپنی قدرت سمجھ لیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان معجزات کو نکالا نہیں قرآن سے. بإذن اللہ بتا دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتے تھے، ان کی اپنے اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا. اب دیکھیے ہم جب معجزات مسیح علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو چونکہ ہر معجزے کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں نا، تو ہمیں ہر معجزات دلیل توحید نظر آتا ہے، کیونکہ خدا کی قدرت اور نکل کر سامنے آ رہی ہے. لیکن انہی معجزات کو جب عیسائی پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ چونکہ مسیح کی قدرت کہتے ہیں، تو ہر معجزہ ان کے لیے شرک بن جاتا ہے، کیونکہ وہ شرک کی دلیل بن گیا نا، توحید کی دلیل نہ رہا. اسی طرح بزرگوں کی کرامات کو جن لوگوں نے عیسائی ذہن سے پڑھا ہے، وہ تبلیغی نصاب پر اعتراض کرتے ہیں، جی یہ کرامات اس میں کیوں آ گئی ہے، اس قسم کی چیزیں کیوں ہیں. ہم کہتے ہیں کرامت جس کی ہاتھ پر ظاہر اس کا بھی قصور نہیں. عیسائیوں کی گمراہی میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خلق عادات ظاہر فرمائے، اللہ کا بھی کوئی قصور تو اس عیسائی ذہن کا ہے نا، جو غلط ذہن تھا. تو جو لوگ ان بزرگوں کی کرامات کو عیسائی ذہن سے پڑھتے ہیں، ان کو یہ کرامات شرک نظر آتی. وہ کتابیں لکھتے ہیں تبلیغی نصاب شرک ہے، اور جو ان کو اسلامی ذہن سے پڑھتے ہیں ان کو یہ ساری کرامات اللہ کی توحید کے دلائل نظر آتے. تو قصور ان کرامات میں نہیں، اس ذہن کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی اسلامی ذہن عطا فرمائے تو یہ کرامات ان کے لیے دلائل توحید بنے گے، دلائل شرک نہیں بنے گے. معجزات مسیح علیہ السلام کی مثال میں عرض کر رہا ہوں اسی لیے. تو اس لیے عادت اور خرق عادت کا فرق ذہن میں رکھنے، آسان سے آسان مثال اس کی خواب سمجھے. کیا مثال سمجھے؟ خواب. کیونکہ خواب کا سب کو تجربہ ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ خواب میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا. بعض بات اتنا ہوتا ہے کہ دعا مانگی اللہ نے پوری کر لی، خواب دکھا دیا. اب میں چھٹی جماعت کا امتحان جب دے رہا تھا، صبح ریاضی کا پرچہ تھا، رات کو پورا پرچہ خواب میں نظر آیا. کوئی استخارہ نہیں، کوئی دعا نہیں. اور صبح جب گیا تو اسی ترتیب سے سارے سوالات تھے. اس کے بعد جب امتحان ہوتا میں 21 مرتبہ استخارہ پڑھ کے لیٹتا کہ یا اللہ پرچہ نظر آ جائے. کبھی بھی نظر نہیں آیا. بڑی دیر کرتا کہ چلو پرچہ نظر آ جائے، لیکن نہیں آیا. اللہ کے اختیار میں تھا نا، میرے اختیار میں نہیں تھا نا. میرا کام تو استخارہ پڑھنا تھا، اس کو قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا. تو جس طرح خواب میں آپ کو